پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ کی انرجی سیریز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جہاں ہم نے انرجی سیکٹر کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ڈسکس کیا، انکلوڈنگ ڈسٹریبیوشن لاسز، کیپیسٹی پیمنٹس، الیکٹرک وہیکلز ایٹسیٹرا۔ ہم نے کوشش کی کہ اس 12 ہفتوں کی سیریز میں آپ کو پرابلمس کے ملٹیپل پرسپیکٹیوز اور ان کے سولوشنز متعارف کرائیں، ساتھ ہی آپ کی ملاقات سیکٹرز کے ایکسپرٹ سے بھی کرائی۔ آج کے انرجی سیریز فنالے میں میں بات کروں گا اویس لغاری صاحب سے، جو فیڈرل منسٹر فار انرجی ہیں، اور ان سے ہم ڈسکس کریں گے وہ تمام سوالات جو ہم نے اس سیریز میں اٹھائے۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ کی انرجی سیریز کی اس اسپیشل ایپیسوڈ اور فائنل ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ آل دا ویڈیوز اینڈ دا انٹرویوز وی ہیڈ پروڈیوسڈ۔ آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ اٹس ویری اسپیشل بیکاز آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب اویس خان لغاری صاحب نے، ہو از دا فیڈرل منسٹر فار انرجی اینڈ پاور۔ لغاری صاحب، فرسٹ آف آل ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار having me on your show. It's a pleasure to have you. لغاری صاحب، لگتا ہے کہ 2024 سب سے بزی منسٹر آپ ہی رہے ہیں، اتنے سارے ریفارمز۔ سو فرسٹ آف آل میں پوچھنا چاہوں گا، ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ I am trying to survive, trying to exercise every day تاکہ کوئی انرجی لیول صحیح رہے، لیکن it's a very uphill task and let's hope that we are able to translate that into لوگوں کے لیے فائدے میں اس کو ہم انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کر سکیں۔ آن اے لائٹر نوٹ، آپ دوسری منسٹریز بھی ہیڈ کر چکے ہیں، آپ ٹیلی کام سے بھی افیلیٹڈ رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن پروسیسز میں بھی رہے ہیں، تو جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کے پاور سیکٹر سے اور پچھلے 20-25 سال کا جو ایک کولوسل میس ہے اس کو آپ کو ڈیل کرنے کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے، ہاؤ ڈز اٹ فیل ایز اے چیلنج؟ آپ ایز اے پرسن پہلے بتائیں کہ ایز اے پروفیشنل، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے مینیجر، how do you feel about this challenge؟ جب مجھے آئی ٹی منسٹر 31 سال کی عمر میں بنایا تو دے تھاٹ کہ وہ ایسی فضول سی وزارت ہے تو اس کو جی دے دو، تو وہ تو منسٹر کے اوپر جی ایکچولی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا کام کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کتنا انیشیٹو کے ساتھ۔ آئی تھنک آل سیکٹرز ہیو دا اسپیس ٹو ورک ریئلی ہارڈ اینڈ پٹ انف پریشر آن یو ٹو ورک، لیکن اس منسٹری میں اس میں ٹیلی کام کا سیکٹر تھا، آئی ٹی کا تھا، دیر واز روم فار امپروومنٹ، لیکن ایز سچ کوئی وہ نیگیٹو پریشر نہیں تھا۔ اس منسٹری میں تو لاٹ آف اسٹاف ہیڈ گون رانگ، اور اس کو پھر ریوائیو کرنا اور دوبارہ اس کو ایک ریفارمز کے ذریعے، بہت ڈیفیکلٹ ریفارمز ہیں، اور میں آپ کے سامنے اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک وزیر کا، یہ ایک وزارت کا کام ہی نہیں ہے، پاور سیکٹر کا ہول آف دا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، اور ہم بہت مشکور ہیں پاور ڈویژن میں کہ پوری حکومت اور پرائم منسٹر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ دے آر آل ٹیکنگ کمپلیٹ اونرشپ آف دا پاور سیکٹر، اور اسی لیے کچھ نہ کچھ اب ہلچل مچنا شروع ہو گئی ہے۔ بالکل، لیکن نظر تو آ رہا ہے آف کورس ایز اے کنزیومر، اینڈ جب ہم انڈسٹری سے بات کرتے ہیں کئی سوالات ہیں جس پر ہمیں آہستہ آہستہ آئیں گے، بٹ بفور وی ٹاک اباؤٹ دس ایئر اینڈ تھنگز اہیڈ، مے بی تھوڑا سا لک بیک کرتے ہیں 2024 میں۔ کافی ساری چیزیں ہوئیں، پرائسز میں اضافہ کیا گیا، پاور کی بھی، گیس کی بھی، پھر کچھ آئی پی پی کانٹریکٹس کو کلوز کیا گیا، کچھ آئی پی پی کانٹریکٹس کو ری نیگوشیٹ کیا گیا، اینڈ پھر ڈیمانڈ جنریشن سائڈ پر بھی، ای وی پالیسی پر بھی تھوڑا سا کام کیا گیا۔ واٹ ڈو یو تھنک ور دا بیسٹ ونز آف 2024 اینڈ واٹ ڈو یو تھنک ور دا گریٹسٹ مسز، یا چیزیں جو آپ کرنا چاہتے تھے صحیح طرح سے نہیں ہوئی؟ دیکھیے جی، آئی تھنک دا گریٹسٹ ون واز دا ڈی پولیٹیسائزیشن آف دا ڈسکو بورڈس۔ انسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ دس واز دا بگیسٹ ون۔ دا نیکسٹ بگیسٹ ون آئی تھنک واز کہ ہم نے پی پی ایم سی کے نام سے ایک ادارے کو، جو فار ٹائمز ٹو کم پاور ڈویژن کا ایک ٹیکنیکل آرم ہوگا، ٹو سیٹ دا کورس ان آرڈر اینڈ ٹو کیپ دا منسٹری آن کورس۔ جو پروفیشنل ایکسپرٹیز لیکنگ تھی وہ ہم نے پی پی ایم سی کے اندر ایک ادارہ بنایا، اور اس کو اب ہم فلی آپریشنلائز کچھ حد تک کر چکے ہیں، کچھ کو کر رہے ہیں، جہاں سے یہ سارا انپوٹ آ رہا ہے جو ہماری پالیسی میکنگ کو کر رہا ہے۔ ہاں، پولیٹیکلی اسپیکنگ یا اخباروں کی حد تک، یا لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اور ان کو سپورٹ سٹرکچر مہیا کرنے کے لیے، قیمتیں کم کرنے کے لیے،
IPPs की जो रीनेगोशिएशन थी, और वो टास्क फोर्स की बहुत मेहनत है, और होल ऑफ द गवर्नमेंट का वो काम था, सिर्फ मेरा डिवीजन का नहीं था। वो भी एक ऑप्टिक्स वाइज सबसे बड़ी एक विन को तस्वुर किया जा सकता है। और चौथी बात, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मुसलसल इस्तकामत के साथ चलना, और अब तकरीबन इस स्टेज पे आ जाना कि डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन अब इस साल के आखिर तक हमें एक बहुत रियल थिंग दिखाई दे रही है, जो पहले एक ख्वाब होता था। तो वो मेरे ख्याल में ये चारों चीज़ें मुस्तकबिल के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा करें। थैंक यू फॉर आउटलाइनिंग दैट। इन पर मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। मैं चाह रहा था कि शुरू में आपसे जब मैं बात करूं तो एक जो फंडामेंटल ट्रूथ्स होते हैं किसी भी ऑपरेशन के, किसी भी स्ट्रैटेजी के, वो मैं आपसे कुछ समझना चाह रहा था कि हम हिस्टोरिकली जो हमारी पावर का प्राइसिंग स्ट्रक्चर रहा है या जो स्लैब्स का स्ट्रक्चर रहा है, उसमें जो ज्यादा कंज्यूम करता है उसको उतना ही ज्यादा एक तरह से डिस्करेज किया गया है कि जो आम सी बात है, आप चाहे कपड़ा 1 मीटर खरीदें वर्सेस 1000 मीटर खरीदें, आपको सस्ता मिलेगा, या कोई भी कमोडिटी। तो एक हमारी जो जनरल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रही है, एंड आई डोंट नो वेयर इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कि क्रॉस सब्सिडाइज करो छोटे कस्टमर को, लेकिन जो बड़ा कस्टमर है उसको ज्यादा रेट चार्ज करो। क्या अब ये फंडामेंटली चेंज होगा आगे जाके, या यही चलता रहेगा? देखिए, ये तमाम स्लैब्स और ये तमाम स्ट्रक्चर्स और क्रॉस सब्सिडीज अक्सर ममालिक के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जहाँ ये पावर सेक्टर्स बहुत एफिशिएंटली भी रन कर रहे हैं, वहाँ भी ये स्लैब स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्टेड क्लासेस को, गरीब तरीन लोगों को प्रोटेक्ट करना, कौन प्रोटेक्ट करेगा? आप वो डायरेक्ट सब्सिडीज़ के ज़रिए, BISP के प्रोग्राम्स के ज़रिए करें, या आप इसी टैरिफ के अंदर किसी को क्रॉस अप सब्सिडी लेके किसी से करें, तो ये तमाम ममालिक में एग्जिस्ट करता है। फील आपको और मुझे हर चीज़ इस सेक्टर की गलत इसलिए दिखाई देती है और लगती है, और हम एक ना एक पॉलिसी या स्लैब स्ट्रक्चर्स या क्रॉस सब्सिडीज को बहुत ट्रिगर हैप्पी हो के हम उसके ऊपर एक बोझ या इल्ज़ाम डालते हैं, और या आप कहें कि वो पास द बक ऑन करते हैं, बिकॉज हमारी कीमत ज़्यादा है। और हमारी कीमत ज़्यादा होने का जो एक बुनियादी रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है, वो हमारा जो जनरेशन का मिक्स है उसको सही कीमत के ऊपर ना एक्वायर करना, और कंपेटिटिव प्रोसेस के ज़रिए एक्विजिशन ऑफ पावर ना करना इन द पास्ट, उसका वाहिद रीज़न वो है। और बदकिस्मती से शायद वो भी आपको इतना हर्ट ना करता अगर आपकी जो हेल्दी डिमांड है, इंडस्ट्री की डिमांड, वो आपकी साथ साथ बढ़ ना रही होती, और जो कैपेसिटी लगाई है वो अगर आप इस्तेमाल कर रहे होते तो आज आपको हर्ट ना कर रहा होता। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस मुसीबत का हमारे लिए की वजह बने हैं, और इन्हीं सब को हम मुस्तकबिल के अंदर दोबारा रीअकर ना करने के लिए बहुत इंस्टीट्यूशनल बेसिक फाउंडेशंस को चेंज करें, जो इंश्योर करेगा कि मुस्तकबिल के अंदर कोई हुकूमत इस किस्म का खिलवाड़ दोबारा ना कर सके मुल्क के साथ। लगारी साहब, फंडामेंटली स्पीकिंग, जो हमारी सबसे लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनको बिस्क के जरिए प्रोटेक्ट करना वर्सेस स्लैब्स के जरिए प्रोटेक्ट करना आर वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। अगर तो बिस्क के जरिए किया जाता है, इट इज एक्चुअली द राइट वे टू डू इट, क्योंकि डायरेक्ट सब्सिडाइजेशन होती है। एंड फिर जिसको बिस्क के जरिए पैसे मिल रहे हैं उनकी मर्जी है कि वो उसको बिजली के तौर पे खरीदने पे इस्तेमाल करें, तालीम पे इस्तेमाल करें, खाने पीने पे इस्तेमाल करें। लेकिन कम अज कम इंडस्ट्री जो वैसे ही इतना फ्लरिश नहीं कर रही, वो नहीं स्ट्रगल करती इस केस में। सो मैं दोबारा सवाल उसी पे आऊंगा कि क्या आपको लगता है कि हम यही स्लैब स्ट्रक्चर को रखेंगे, या वी नाउ रियलाइज के, और क्योंकि इसमें देखिए वो भी होता है ना, थोड़ी सी इसकी लोग मल्टीपल मीटर्स लगा लेते हैं तो थोड़ा अब्यूज भी करते हैं सिस्टम को। तो फ्रॉम अ पॉलिसी परस्पेक्टिव, क्या आपको लगता है कि वी शुड abolish the slab system and in fact make it easier for the larger customers, especially industry, or cheaper? देखिए जुनेद, हमने इसी बात को जो आप फरमा रहे हैं वो रियलाइज़ करते हुए हमने पूरी क्रॉस सब्सिडी ₹2.78 के अलावा तकरीबन 170 अरब रुपए की सब्सिडी
انڈسٹری سے جون کے مہینے کے بعد ہٹا دی تھی. اس وقت ₹2.78 فی یونٹ صرف کراس سبسڈی رہ گئی ہوئی. تو ہم آپ کی بات کو بالکل اپریشیٹ بھی میں جی اس بات کو کرتا ہوں کہ ہاں ٹیرف کا جو کنزیومر ہے وہ کسی کنزیومر کو کسی اور کنزیومر کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے. اسی لیے ایک اور بھی سٹیپ ہم بہت نزدیک انشاءاللہ مستقبل میں لینے جا رہے ہیں کہ سولر کے نیٹ میٹرنگ جو کنزیومرز ہیں اور آپ کے 2 لاکھ اور 10,000 نیٹ میٹر کے اونرز ہیں وہ اس وقت کراس سبسڈائز ہو رہے ہیں پورے گریڈ سے. 125 ارب روپے اضافی وہ پیسہ کما رہے ہیں اور پورا گریڈ ان 2.25 لاکھ امیر لوگوں کو اس وقت سبسڈائز کر رہا ہے اور ان کی انکم بڑھا رہا ہے. تو ہاں آئدر وے ون وے اور دی ادر یہ کچھ انکنسسٹنسیز ہیں جن کو ہم ریئلائز کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر آپ کو ریسورسز کو اور ریونیو جنریشن سٹریمز کے ذریعے بڑھانا ہوگا تاکہ آپ کراس سبسڈیز کے ذریعے ٹیرف کے کنزیومر کے بجائے اور جگہوں سے اس کو سورس کر کے اور بسپ جیسے سوشل پروٹیکشن پروگرامز کے ذریعے آپ دیں. اور ہمارے ایک ریفارمز میں سے ایک اپرووڈ ریفارم یہ بھی ہے جو ہم نے اپریل میں پرائم منسٹر نے اپروو کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو ایک ہی قیمت کے اوپر بجلی دیں، اور جس کو آپ نے سبسڈائز یا پروٹیکٹ کرنا ہے غریب لوگوں کو، ان کو آپ سوشل سیکٹر کے سوشل پروٹیکشن پروگرامز کے ذریعے فنڈ کریں. تو یس دس از اے پارٹ آف آر ریفارم، اور انشاءاللہ اللہ نے اگر مہربانی کی تو ہم اگلے 1-1.5 سال کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. یہ ہو جاتا ہے تو اٹ میکس آل دا سینس. دونوں سائڈ پہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو لوئسٹ انکم گروپ ہے اور جو ہائیسٹ انکم گروپ ہے، دوسرے یوزر کا کام نہیں ہے کہ وہ ایک یوزر کا کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے یوزر کو سبسڈائز کرے ان اینی وے، پازیٹیو پہ یا لوور اینڈ پہ. اچھا اب بات یہ ہے کہ جو ایک ہمیشہ سے ہمارا پرائسنگ سٹرکچر ہے، میں اسی پہ دوبارہ رہنا چاہوں گا کچھ دیر کے لیے، کہ جو ٹیرف آتا ہے وہ لوڈڈ آتا ہے. اس میں چاہے وہ سرکولر ڈاٹ ڈیٹ ہے، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، سیلز ٹیکس ہے، انکم ٹیکس کی ایک پرزمپٹیو وہ ہوتی ہے. اٹ کمز لوڈڈ اینڈ اسپیشلی فار لاٹ آف انڈسٹریز. جیسے ہی چاہے ہم کسی بھی پاور پلانٹ سے خرید کے جب گریڈ میں بجلی ڈالتے ہیں تو وہ انفیزیبل ہو جاتی ہے. اگین میں فنڈامنٹلی بات کر رہا ہوں، آپ کا کیا بلیف سسٹم ہے کہ پاور کو مارجنل کاسٹ بیسس پر دینا چاہیے، یا اسی طرح کیونکہ یہ جو ٹوٹل کاسٹ ہے، یہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاس ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے اور کون ادا کر رہا ہے؟ یہ پورا چیپٹر ہے. سیلز ٹیکس یہاں پر ہم لگا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی، ہماری کلیکشن بہت پور ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. سو آپ کا فنڈامنٹل ویو کیا ہے کہ کیا ہمیں مارجنل کاسٹ کی طرف موو کرنا پڑے گا؟ نہیں، مارجنل کاسٹ کی طرف تو آپ اپنی صرف ڈیمانڈ کو انکریز کرنے اور جو سرپلس پاور پڑی ہے اس کو کنزیوم کرنے کے انسٹیڈ آف وہ پاور ہماری جیب میں پڑی رہے اور نہ کوئی استعمال کرے، تو آپ مارجنل کاسٹ کے اوپر اس کو انڈسٹری اور یوزرز کے فائدے کے لیے دے سکتے ہیں. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جو بجلی سہولت پیکج ہم نے لانچ کیا تقریباً اینڈ آف نومبر میں، حالانکہ دیٹ واز ٹو لیٹ ٹو ڈو اٹ، لیکن پھر بھی دسمبر کے اندر انڈسٹری نے 7% انکریمنٹل زیادہ بجلی استعمال کی ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر ان دسمبر. تو وہ تو ایک اگر کوئی سستی سورس پڑی ہو تو بجائے اس کو کیپیسٹی پیمنٹس اور ہر چیز کا چارج کر کے اس کو دینے کے لیے جو کبھی وہ استعمال نہ کرے، تو آپ یہ ڈیمانڈ مینجمنٹ کے لیے ضرور اس کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے اونلی ایٹ دی انرجی کاسٹ. لیکن بہرحال پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ٹرانسمیشن کی کاسٹ، ڈسٹریبیوشن کی کاسٹ، آپ کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، واٹ ایور یو پیڈ فار ایز جنریشن کاسٹ وچ انکلوڈس کیپیسٹی، ایوری تھنگ دا کنزیومر ہیز ٹو پے. اگر آپ کمپیٹیٹو مارکیٹس کے اندر بھی جائیں گے جب، اور اگر کوئی ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی یا بلک یوزرز الگ بھی خرید رہے ہوں گے بجلی کو اور ویل کروا کے لے کے آ رہے ہوں گے، اس کے اندر بھی ویلنگ کاسٹ بھی تو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کی کاسٹ کو کیٹر فار کرتا ہے، اور اس کے لیے somebody has to pay. سو وہ ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو صرف پی ایس ڈی پی کی فنڈنگ سے نہیں ہوا ہوتا، وہ لونز ہوتے ہیں، ان کو ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے،
کوئی پی 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 ماڈل پہ آیا ہوتا ہے, کوئی پرائیویٹ پہ آیا ہوتا ہے, تو یو ہیو ٹو پے فار ایوری تھنگ انکلوڈنگ دی انرجی کاسٹ. بٹ یس, ایز انسینٹیو میجرز, جب آپ کی ڈیمانڈ بہت نیچے ہو اور آپ نے ہیلدی ڈیمانڈ کو اوپر لے کے جانا ہو, تو یس آپ انکریمنٹل یوزیج کے اوپر صرف انرجی کی بیسس کے اوپر بھی آپ اس قسم کی پالیسیز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں which can encourage an increase in demand for the power. اور میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا پش کروں گا غاری صاحب کہ آئی نو آپ نے جو نیا پیکیج بھی نکالا ہے اٹس اے پازیٹیو پیکیج بیکاز اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, بٹ آپ بات کر رہے ہیں انکریمنٹل کی. لیٹس لک ایٹ دا ایگزسٹنگ سسٹم ایز ویل. ہماری جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے پچھلے اتنے سالوں میں, دیٹ از اے چیلنج. تو اگر ہم ایک اوور آل کنٹری کی ہیٹ دیکھیں, ہمیں پاور کی قیمت نیچے کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم انڈسٹریز کو دیکھتے ہیں, خاص طور پہ جنہوں نے سولر لگایا ہے یا دوسرے کیپٹیو پاور پلانٹس لگائے ہیں, وہ بھی پاور سے جو ہماری گریڈ ہے اس سے ڈیفیکٹ کرتے جا رہے ہیں. تو ایکچولی اگر ہم جو ایگزسٹنگ کاسٹ لوڈڈ ہے, چاہے وہ ٹی این ڈی لاس کی ہے, چاہے وہ سرکولر ڈیٹ کی ہے, چاہے وہ ایگزسٹنگ پلانٹس کے ڈیٹ کی ہے, چاہے سیلز ٹیکس کی ہے, سو آن سو فورتھ, اگر اس کو ہم لوڈ کرتے رہیں گے, دی ادر آرگیومنٹ از کہ آن دیٹ ریٹ ڈیمانڈ ویسے ہی نہیں بڑھے گی, انسٹیڈ گرتی چلے جائے گی. دیکھیے, جو آپ بات کر رہے ہیں بیسیکلی سینگ کہ جو پاور سیکٹر کے لونز, کیپیسٹی, ڈیٹ سروسنگ, ہر چیز کا جو لوڈ ہے وہ ٹیرف اور کنزیومر سے اٹھاؤ اور اس کو نیشنلائز یا فسکلائز کر لو. ون بائی ون چلتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ٹی این ڈی لاسز لیتے ہیں, لیٹس سے 509 بلین کے تھے لاسٹ ایئر. اب اس میں سے آدھے تو آپ کہنے چلیں سسٹم ہے, سو آن سو فورتھ ہے, بٹ باقی کچھ حد تک جو جیسے چوری چکاری ہوتی ہے, اب اس میں ایڈمنسٹریٹو فیلئرز بھی ہیں, کچھ پوٹینشلی کلیوژن بھی ہوگی. تو یہ ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ اب یہ فیڈرل گورنمنٹ کی آتی ہے یا پروونشل گورنمنٹ کی آتی ہے؟ مطلب میں تو اس کو جب سوچتا ہوں کہ جورسڈکشن وائز تو یہ پروونسز میں فال کرتے ہیں. آئی نو لاسٹ ٹائم آپ سے میری بات ہوئی تھی, آپ نے بھی بتایا تھا کہ اب کچھ ایریاز ہیں جس طرح بلوچستان میں یا کچھ فاٹا وغیرہ ایریا میں جہاں وار آن ٹیرر وغیرہ کی وجہ سے آپ کو دینا پڑتا ہے ریلیف. لیٹس سے تو آدھا اس کا آپ نکال دیں, 509 کا آدھا نکال دیں, لیٹس سے جو 250 ارب ہے, تقریباً 2-2.5 روپے پر یونٹ, کیا یہ پروونسز کو نہیں پاس کر دینا چاہیے اور ایل ایف سی میں سے ڈیڈکٹ کرنا چاہیے؟ جو تھیفٹ کا حصہ ہے نا جنید صاحب, وہ اس وقت ٹیرف کے اندر سچ نہیں آ رہا. سو دا گورنمنٹ از ایکچولی دا کیو بلاک فائنانس منسٹری اس کی ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی میں جہاں زیادہ چوری ہو رہی ہے, جہاں کم چوری ہو رہی ہے. ایک تو پاکستان کے اندر خوش قسمتی سمجھیں یا بد قسمتی سمجھیں, پاکستان کے اندر ایک ہی ریٹ ہے, نان یونیفارم ٹیرف ہونا چاہیے. ہر ایریا اپنی ایفیشنسی کے مطابق قیمت بجلی کی ادا کرے. تو وہ آپ ٹیرف کے اوپر ایز سچ کنزیومر کے اوپر بوجھ نہیں ہے, وہ ہماری حکومت کے اوپر, ہمارے نیشنل بجٹ کے اوپر, اور اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے جو کہ ان سے لوڈ آف ہو سکتا ہے. باقی جو آپ کی سارا ٹیرف کے اندر جو معاملات ہیں وہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, آپ جس کے اندر تمام انٹرسٹ ریٹس, ڈیٹ سروسنگ ہر چیز آ جاتی ہے. باقی آپ کا انرجی کاسٹ ہے, اور باقی آپ کا ڈسٹریبیوشن کا جو مارجن ہے ڈسکوز کا وہ ہے. ڈسکوز کا ڈسٹریبیوشن مارجن جو ہے وہ نیپرا کے دیے ہوئے ٹیرف کے اوپر ڈٹرمن کرتا ہے, اور جو وہ انیفیشینٹ جو ڈسکوز ہیں ان کا نیپرا ٹیرف زیادہ دیتا ہے, اس کو زیادہ سپیس دیتا ہے کہ خیر ہے تو بےمانی کر لو. جب تک یہ نان یونیفارم ٹیرف کی انوائرمنٹ نہیں آئے گی, یہ بہت بڑا ڈس انسینٹیو رہے گا فار دیز ڈسٹریبیوشن کمپنیز ٹو گین ایفیشنسی, اسپیشلی پوسٹ پرائیویٹائزیشن. پرائیویٹ سیکٹر کا آئے گا وہ کا. ایون پری پرائیویٹائزیشن از دس آن دا کارڈز, یا یہ جب کوئی کمپیٹیٹو مارکیٹ کی طرف جائیں گے تبھی ہو سکے گا؟ واٹ ول بی دا سینیریو جس میں ہم نان یونیفارم ٹیرف پر جا سکیں گے؟ میرے خیال میں یہ ایک بہت اہم پولیٹیکلی سینسٹیو بات ہے, اور آج ہی ہم نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی منسٹری کی لیول پہ اس پہ ایک ورکنگ پیپر اور پریزنٹیشن اور کانسیپٹ پیپر تیار کر کے اور ایک پولیٹیکل پوری ہماری جو کلاس ہے اس کے ساتھ ہم یہ ڈیبیٹ شروع کریں, تاکہ اگر آپ اس کو
ایک ہیلدی اور گریجول ٹرانزیشن کے ذریعے بھی انٹروڈیوس کریں تاکہ ایک دم امپیکٹ نہ آ رہا ہو. کچھ ایریاز کے اندر 12 روپے کم ہو جائے گا یونٹ, کچھ میں 12 روپے بڑھ جائے گا, تو وہ اگر تمام سٹیک ہولڈرز کی مکمل اونرشپ کے ساتھ, ان کی تسلی کے ساتھ, یہ تمام چیزوں کو ہم ایک ٹرانزیشنری فیز کے اندر, اب now is high time that we should introduce this as a concept and the country should have a debate on it. اینڈ مثال کے طور پہ اب غاری صاحب جو ساؤتھ میں ہمارے نئے والے تھر کول فائرڈ پلانٹس ہیں, دے سم آف دا چیپسٹ پلانٹس, اور کیونکہ نارتھ ساؤتھ ٹرانسمیشن ہمارے پاس پوری اس وقت نہیں ہے, ایویکویشن ہم اس پاور کو نہیں کر رہے, وہاں پر وہ ایکسس انرجی ہے. تو ٹو بگن ود جو بلک کانٹریکٹس ایٹ چیپ ویلنگ ریٹس, مطلب کہ ان کمپنیز کو اجازت دینا کہ وہ انڈسٹریز کو ڈائریکٹلی بیچ سکے, دیٹ کوڈ بی اے فرسٹ اسٹیپ, رائٹ؟ We are almost, I don't want to divulge everything in your interview, but we've almost worked out everything regarding the continuation of this surplus package for the next 3 years, all year round, جس سے یہ تمام چیزیں ٹیک اپ ہوں گی. اور ہم اس چیز کو بھی جنید صاحب دیکھ رہے ہیں اور کیلکولیٹ کر رہے ہیں سیریسلی کہ کس ریجن میں کون سی انرجی کی جو یونٹس ہیں ان کو انرجی کاسٹ پلس ایک فیئر آکشن ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے ہم اس انرجی کو آکشن آؤٹ کریں. سو یہ 2-3 جو چیزیں ہیں اس کے کوئی میکنزمز ان پلیس لے کے آنے ہیں, بٹ ایک کلیئر تھنکنگ ہے کہ میں اپنے پاس سی پی پی اے کے اندر کوئی سرپلس پاور اپنی جیب میں نہیں رکھنا چاہتا, کیونکہ اس کی پوری کاسٹ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. ہم انرجی کاسٹ پلس ایک آکشن کے ذریعے یا سرپلس پیکیجز کے ذریعے کچھ حصہ اس کا کلو بیک کر کے اگر لے لیں گے تو وہ ہماری اکانومی میں ایک پروڈکٹیو چیز ہوگی, اور اس میں ہمیں بہت ہی ویلکم کرنا چاہیے ٹو دی انڈسٹری اینڈ ادر یوزرز ٹو یوز اٹ. So I'm not possessive about this power, and as we saw in the بجلی سہولت پیکج, ہم لوگ اسی چیز کو آگے 2-3 فارمز کے اندر انٹروڈیوس کر کے آگے کنٹینیو کرنے کا سوچ بچار کر رہے ہیں. تھوڑے سے آئی انڈرسٹینڈ کہ ابھی چیزیں فائنلائز ہو رہی ہوں گی اینڈ تھنکنگ ہوگا, بٹ آپ اپنی تھنکنگ بتائیں. اگر آپ کے پاس میجک وانڈ ہو تو آپ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ مطلب اس میں ایک تو یہ پیکج کی جس طرح ونٹر کی اگلے کچھ سالوں کے لیے ہم پہلے سے اناؤنس کر دیں گے. ہاں, کیونکہ ہم نے بہت دیر سے اناؤنس کی, ہم نے 3 مہینے کے لیے کی, اور جب تک آئی ایم ایف سے اجازت آئی تو ہمارے پاس سرپلس پاور ان دنوں میں اویلیبلٹی اتنی تھی جس کی ایڈیشنل مارجنل کاسٹ ایک 26 روپے کی پاڑی تھی. تو اگر میں ہوں تو میں تو اگر میرا اختیار ہو, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اختیارات لیں اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ ایک ہیلدی ڈسکشن کے ذریعے, میں چاہوں گا کہ میرے پاس کیلکولیشنز ہیں بیسڈ آن ازمپشنز کہ اگلے 3 سال میں میرے پاس کس مہینے میں کتنے یونٹ اویلیبل ہیں. تو میں اگر ان یونٹس کی اویلیبلٹی کو مارکیٹ کے اندر تھرو کرتا ہوں اور اناؤنس کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس یونٹس اویلیبل ہیں, فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر جو بھی ان یونٹس کو کمٹ کرتا ہے اس کو ہم کمٹ جی کر جائیں گے, یا آپ سرپلس پاور ہے آپ انڈسٹری والے استعمال کریں, جس نے مرضی استعمال کرنی ہے. ہم لوگ بیسیکلی اس انوائرمنٹ کی طرف پہنچنے والے ہیں جس کا ایک ٹریلر ہم نے بجلی سہولت پیکج میں کیا ہے کہ ون وے اور دی ادر اس قسم کے پیکیجز کے ذریعے یا آکشنز کے ذریعے, اگر ٹرانسمیشن کنسٹرینٹ ہے تو جو ساؤتھ میں بلک یوزرز ہیں وہ لینا وہاں کی سپلائی جو بھی ایکسیس پڑی ہوئی ہے, وہ انرجی کی کاسٹ ہم ان کو دے دیں گے, اس کے اوپر وہ لوگ آرام سے آ کے بڈنگ کریں. کوئی 4 روپے کیپیسٹی پیمنٹ پے کر لے گا, کوئی 6 روپے کر لے گا, کوئی 2 روپے کر لے گا. تو ان تمام چیزوں کے اوپر ابھی ہم, اور یہ بہت سیریس قسم کی کیلکولیشنز اور فائنینشیل ماڈلنگ اور ہر چیز میں اس میں ہوتی ہے, ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس دیکھنے ہوتے ہیں, کیا ابیلٹی ہے ہماری, اگر وہ بالکل ٹاپ پہ پہنچ جائے اور وہاں پھر فردر ڈیمانڈ کریٹ ہو تو کیا ہو, لوڈ شیڈنگ کا کیا امپیکٹ آئے گا نہیں آئے گا. سو وی ہیو ٹو ٹیک آل دی سینسٹیوٹیز انٹو کنسیڈریشن, بٹ پلیز ریسٹ ایشورڈ کہ ہم لوگ ایک بھی یونٹ اپنے پاس فالتو نہیں رکھنا چاہ رہے, اور اس بات پہ ڈھیٹ ہم نہیں ہیں کہ مجھے دو گے تو 45 روپے کا میں دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. تو میرا 45 روپے کے اندر جتنا بھی ریکور ہو سک رہا ہوگا
ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم کے ذریعے وہ میں اپنی اکانومی کی گروتھ کے لیے ضرور پیش کروں گا. اٹ میکس آل دا سینس ان دا ورلڈ کہ گلاس ہاف ایمٹی یا ہاف فل ہے. اگر ہم جو ہماری ایکسس کیپیسٹی پرابلم ہے ہم اس کو ایکسس سپلائی پرابلم کے طور پہ دیکھ لیں یا ہم اسے ڈیمانڈ جنریشن اپرچونٹی کے طور پہ دیکھ لیں. تو جو آپ نے بات کہی ہے آئی ایم ایکچولی ایکسائٹیڈ. آئی ڈونٹ نو اف یو ایور اسپوک اباؤٹ اٹ. جو میرا کریئر کا آغاز تھا آئی واز این انرجی ٹریڈر ان دا یو ایس. تو میں نے دیکھا ہے لائیو کس طرح وہ مارکیٹ آپریٹ ہوتی ہے. ہر اگلا جو میگا واٹ پروڈیوس ہوتا ہے وہ اگلا چیپسٹ پاسبل میگا واٹ ہوتا ہے. وہ پورا نظام فائٹس ٹو برنگ ڈاؤن دا پاور آف دا کاسٹ آف پاور. آپ کا نظام بھی یہ کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب یہاں پر سوال آ جاتا ہے کہ آف کورس جو سب سے بڑا بینیفیشری اس کا ہو سکتا ہے وہ انڈسٹری ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ جن مہینوں میں زیادہ سرپلس کیپیسٹی ہے ہم پہلے سے پیکج نکال دیتے ہیں تو سب بیسڈ آن دیئر انوینٹری لیولز, بیلنس شیٹ لیولز اینڈ سیزنالٹیز دے کین پلان. بٹ ساتھ ساتھ اب ہم کیپٹیو پاور کے لیے جو گیس پرووائڈ کر رہے تھے وہ بھی اب ہم واپس لے رہے ہیں. پرسنلی آن اے فنڈامنٹل لیول آئی ڈو بلیو کہ گیس انٹرنیشنل ریٹ پہ ہی دینی چاہیے. سو ڈائریکشنلی دس سیمس ٹو بی دا رائٹ ڈیسیجن. بٹ آف کورس اس میں ٹائمنگ اور سیکوینسنگ بھی ہے. اگر تو جو آپ پیکج بتا رہے ہیں کہ اگلے سال کے لیے, اگلے کئی سالوں کے لیے لیٹس سے پیکج اناؤنس ہو جاتا ہے اور پھر ہم کیپٹیو پاور واپس لیتے ہیں تو انڈسٹری کے پاس ایک آلٹرنیٹیو بھی ہوتا ہے. ابھی جن انڈسٹریز نے اچھے ریٹس پر سولر لگایا ہے ان کو وہ جو افیکٹو ریٹ سولر کا پڑتا ہے جو دن میں استعمال کر لیتے ہیں 15 روپے کے قریب پڑتا ہے. کیپٹیو جنریشن پہ کیونکہ وہ ہیٹ ریکوری کر لیتے ہیں وہ 30 روپے پڑتا ہے. گرڈ ابھی بھی ان کو 40 روپے پڑتی ہے. بٹ اگر یہ بفور دس نیو پیکج کمز آؤٹ if captive power کے لیے gas is taken back, won't we set back the industry? You see, the captive power issue is somewhat a little more complicated than that. میرے خیال میں اس وقت ہمیں گیس کی پرائسنگ اس حد تک لے کے جانی چاہیے تاکہ جو ڈسپیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے بٹوین دا پرائس آف پاور آن دا گریڈ اینڈ دا پرائس آف پاور دیٹ inefficient plants are getting. Inefficient plants. وہ انیفیشینٹ پلانٹس اس گیس کے مالیکول کو انیفیشینٹلی نہ استعمال کریں اور وہ گریڈ کے اوپر شفٹ ہوں اور اس کی ڈسپیرٹی جو ہے وہ ختم ہو. تو یہ اب اس وقت جو بیس پرائس کیا ہونی چاہیے, کیا 45% ایفیشینٹ پلانٹس کو ہم لیں بیکاز یوٹیلیٹی اسکیل کے اوپر تو میرا پلانٹ 55% ایفیشنسی کے اوپر ہی چلتا ہے. تو اگر 45% بھی ایفیشینٹ پلانٹس کو آپ پرائسنگ میکنزم کے لیے گیس کی پرائس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے اور وہ ڈسپیرٹی ختم کرنے کے لیے گریڈ پہ آیا ہوا انڈسٹری کا جو یوزر ہے, انڈسٹریل یوزر, وہ کیپٹیو کے یوزر سے ڈس ایڈوانٹیج پہ نہیں ہونا چاہیے. They should all, it's the same economy, they should enjoy the benefits other than the ones that they get out of efficiency within their own processes. تو وہ بات ہے, وہ اس کا حق ہے. بٹ ایک نیشنل ایک ریسورس کو استعمال کرنا ٹو ارن ڈسپیرٹی آؤٹ آف دا ہول تھنگ, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ختم کریں. ہاں جو ٹائمنگ ہے آپ کی, وہ ٹائمنگ آئی ایم شیور anything, whether you do it now or you do it 1 month, because ہم لوگ یہ سرپلس پاور کے کنزمپشن کو اس وقت شروع کروائیں گے جب ہم پریپیئرڈ ہوں گے. جس طرح ہم نے بہت سوچ سمجھ کے بجلی سہولت پیکج کیا تھا, we want to be well prepared and not get into a situation جہاں consequences could be bad for the country and for our economy. تو وہ کر کے I think they are connected in a way, but irrespective of when, whichever happens, whenever either of it happens, will be, I think, good for the country. اگر disparity between captive power plants and grid والے ختم ہوتی ہے, that's always good for the country. Don't make it too expensive so that the captive power plants are not at a disadvantage, but they at least are at par with the rest of the consumers in the industry. So we are looking at these things in a very well coordinated manner. Finance Ministry is leading the effort and both petroleum اور ہم لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں اس وقت اور کافی کلوز ورکنگ ہو رہی ہے ہماری. چلے آئی ہوپ کہ یہ ود ان دا نیکسٹ یہ وہ چیزیں جو کہ اگلے 1-2 مہینے میں آئی تھنک جو انڈسٹری وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کے وی ول ہیئر بیک. اچھا, گوئنگ بیک ٹو دا ٹوٹل کاسٹ, اب اس میں جو ڈیٹ وغیرہ کی کاسٹ ہے, ایک تو سی پیک کی بھی ڈیٹ ہے,
پھر سرکولر ڈیٹ بھی ہے. سرکولر ڈیٹ پرٹیکولرلی جو اس کا انٹرسٹ بیئرنگ پورشن ہے آئی تھنک وہ 1.8 ٹریلین بنتا ہے. کیا اس وقت اپرچونٹی نہیں ہے کہ اس کو ری فائنانس کر لیا جائے, اس کے لیے ایک پیپر ایشو کر دیا جائے؟ کر رہے ہیں ہم لوگ سرکولر ڈیٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے بہت ڈیٹیل کے اندر کام ہو رہا ہے. اس میں خاص طور پہ محمد علی صاحب جو ہمارے ایس اے پی ایم ہیں ان کو بھی ہم نے ٹاسک فورس کے اندر اس چیز کا ٹاسک دیا ہوا ہے. اینڈ دا ہول آف دا گورنمنٹ انکلوڈنگ ایس سی سی پی اینڈ فائنانس اینڈ the CPPA from our part division, everybody is working together. And I think circular debt کو manage already کافی حد تک بہت اچھا کیا جا رہا ہے. اس دفعہ آپ نے فگرز دیکھے ہوں گے سرکولر ڈیٹ کے نو ہمارے ڈاؤٹ 2024 میں وہ انکریز نہیں ہوئی ہے بلکہ بہتر مینج ہوئی ہے فار شور, وہ تو نظر آ رہا ہے. 300+ بلین روپیز بیٹر آف ان دا فرسٹ 6 بالکل. months. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں سے بھی ہم گین کریں گے. لیکن ادر دین دس سرکولر ڈیٹ جو ہمارا پورا 2.4 ٹریلین کے قریب کا ہے وچ انکلوڈز دا پی ایچ ایل کا والا جو ڈیٹ ہے پی ایچ پی ایل والا, اس کو بھی ری فائنانس کرنے کا, انٹرسٹ ریٹس کو بہتر کرنے کا, لانگ ٹرم بانڈز اور کوئی اور فائنینشیل انسٹرومنٹس کے ذریعے ایفیشنسی کک ان کر کے اسی کے بینیفٹس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا انٹو پیئنگ آف دا ڈیٹ. بیکاز ہم اگلے 4-5 سال میں ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ رسپانسبل انف ہو کے اور یا کنزیومر کو اس وقت پاس آن کریں یا ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھڑوائیں اس کی سرکولر ڈیٹ کے ایشو سے. تو یس, یہ بہت اہم ہمارا پالیسی کا ایک پوائنٹ ہے. اور I must say that the special assistant to the Prime Minister and the task force is putting in a lot of effort in this and we are monitoring and pursuing it. تو اس سے I'm glad to know کہ سب ہو رہا ہے. تو غاری صاحب اس سے کتنا پر یونٹ کا فرق پڑ سکتا ہے؟ 2-3 روپے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ آپ اس کو پر یونٹ کے فرق میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اگلے 3-4-5 سال کے اندر سرکولر ڈیٹ کو کلیئر کرنے میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں سے کس کا کتنا ایڈوانٹیج ہوگا نہیں ہوگا وہ ایز اے فیڈرل گورنمنٹ ویل سی کہ اس میں سے جو بھی بینیفٹ ہو رہا ہے کیا وہ سارا کنزیومر کو پاس آن کریں یا اس کا کچھ کنزیومر کو کریں. سرکولر ڈیٹ کو وہیں کا وہیں رہنے دیں اور صرف کنزیومر کو کرتے رہیں. لیکن سرکولر ڈیٹ کیوں رہنے دیں؟ ہم آگے کیا پتہ چلتا ہے انٹرسٹ ریٹس پھر کہاں آ جاتے ہیں. تو وی وانٹ ٹو لیو دس کنٹری. اب تو آئی تھنک جو فرام اے ہیبٹ پرسپیکٹو جو پازیٹیو ہیبٹس گورنمنٹ نے دکھانا شروع کی ہیں کہ وہ پرائسز کو بڑھایا ہے, جو گیس کی پرائس کو بھی بڑھا رہے ہیں, تو وہ جو پرائس انیفیشنسیز ہیں اس کو کم کر رہے ہیں. بٹ فی الحال تو لغاری صاحب یہ سال تو پرابلی گروتھ کو کیٹلائز کرنے کا سال ہے نا, تو اس میں تو جو سیونگ آتی ہے وہ خاص طور پہ انڈسٹری کو تو دینی ہی پڑے گی تاکہ تھوڑا سا ذرا جمپ سٹارٹ تو ہونا, کیونکہ اسٹیبلٹی آئی ہے 24 میں. لیکن ناؤ وی نیڈ اے بٹ آف وی لٹرلی نیڈ این الیکٹرک شاک. انڈسٹری کو یہ سرپلس پاور پیکیجز وغیرہ ہر چیز, لیکن ہم اوور آل ہم سیکٹر کے لیے رسپانسبل ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں, ہماری پرائیورٹی نمبر 1 ڈیمانڈ بڑھانا ہے, ادروائز مائی گریڈ از سنکنگ. پرائیورٹی نمبر 2 ہماری ہے کہ رسپانسبلی اور بھی جو ایک بہت بڑی بڑی لائبلٹیز ہیں ان کو بھی لانگ ٹرم تھنکنگ کے ذریعے, ہماری پارٹی کا بھی یہی, ہم اپنی سیاست کے بجائے ریاست کی بات ہمیشہ کرتے ہیں اور ہم اس ٹینیور کے اینڈ پہ وی وانٹ ٹو لیو پاکستان ایز اے مچ مور economically viable state than it was when we started this government. تو یہ بتائیے کہ اس سال اب 2025 میں آپ کی سب سے میجر کیا, ایک تو آپ نے بتایا کہ یہ آپ کام کر رہے ہیں جو یہ پیکج جو ایک ہم نے ٹریلر دیکھا ہے یہ بجلی سہولت پیکج کی شکل میں, اس کی ویریس فارمز میں آپ یو نو آئی ایم گیسنگ کہ بلک بائرس کے لیے اور ڈفرینٹ پیکیجز لائیں گے. اس کے علاوہ اور کیا کیا مین پرائیورٹیز ہیں آپ کی؟ what would have happened کہ ہم لیٹس سے جنوری 2025 میں بات کر رہے ہیں, ایسی کیا 3-4 چیزیں ہوئی ہوں گی جس میں آپ کہیں گے کہ 2025 ایک بہت سکسیسفل ایئر ہوا ہے؟ سر میری تو خواہش ہوگی کہ ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز نقصان کم کریں اور بھی مزید, اور نیپرا کے ٹارگیٹس ہیں اس میں آئیں, سرکولر ڈیٹ میں اضافہ نہ کریں. میری یہ خواہش ہوگی کہ میں
اس سال کے آخر تک پہلی 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن کو قابل عمل کر کے ملک کو ہم دکھائیں انشاءاللہ پرائیویٹائزیشن منسٹری کے ساتھ مل کے. ہماری خواہش ہوگی کہ میں CCTPCM کے ذریعے کمپیٹیٹو مارکیٹس کے اندر ٹرانزیکشنز دیکھوں. میری خواہش ہوگی کہ جب سرپلس پاور کنزیوم ہو جائے آپ کی اس وقت سسٹم میں تو مزید کوئی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی جو بھی بجلی خریدے وہ CPPA سے نہ لے. میری خواہش ہوگی کہ میں تمام کمیٹڈ پاور پلانٹس جو اگلے 17,000 میگا واٹ ہم نے غلط پلاننگ کے ذریعے کمٹ کیے ہیں اس میں سے 8-10 ہزار کی کمٹمنٹ کو ختم کروں. مزید بوجھ آپ کے اور کنزیومر کے اوپر نہ ڈالنے دوں. اور یہ بہت بڑے سٹیپس ہیں. اس میں ہم نے بھاشا ڈیم جیسی بجلی کے پاور پلانٹس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے. میں کوئی بھی بجلی جو CPPA نے کمٹ کی ہوئی ہے ایک تو اس کو 17,000 سے کم کر کے 7-8 ہزار پہ جو سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے اگلے 10 سال کی اس کے مطابق لے کے آنا چاہتا ہوں. کوئی فضول بجلی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں اضافہ ہم ایکسپیکٹ اور اگر ڈیمانڈ پہ کر جائے اس 7,000 میگا واٹ کے علاوہ اور آپ کی ڈسٹریبیوٹیڈ سولر کے علاوہ تو پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز جائیں بلک مارکیٹ میں جائیں اور جا کے خود خریدیں. CPPA ان کو کوئی بجلی نہیں دینے والا. CPPA نے بجلی نہیں خریدی ہے. بہت بڑا سٹیپ ہوگا. گورنمنٹ سنگل بائر ماڈل سے نکل رہی ہے. گورنمنٹ مزید بجلی سپلائی کمیٹڈ پلانٹس کے نہیں خریدنے والی. یہ ڈیسیشن ہو چکا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب اور گورنمنٹ کی لیول پہ. دوسرا میں سکسیسفل سمجھوں گا اپنی وزارت کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو اگر ہم ویلنگ کو جو کئی دہائیوں سے ایک خواب ہے انڈسٹری کو ویل کرنے کی اجازت دیں رسپانسبلی. کتنی کرنی ہے؟ 150 میگا واٹ ہر سال کرنا ہے، 600 کرنا ہے، 400 کرنا ہے. اس کا باقی پول کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا جب آپ اس کو گریڈ سے نکلنے دیں گے؟ ڈیمانڈ کون پوری کرے گا؟ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اگر 150 کو کرنا ہے تو ایکسپورٹر کو کرنا ہے کہ پوری انڈسٹری کو کرنا ہے؟ اگر پہلا 150 اگر فرض کریں کہ 4 سال میں 600 میگا واٹ ویلنگ پہ لے کے جانی ہے یا 1000 لے کے جانی ہے اور سالانہ کتنے میگا واٹ کرنے ہیں، کیا ایکسپورٹر کو دیں یا کسی اور کو دیں؟ اور کیا آپشن میتھڈ ہونا چاہیے. یا یہ میں کہنے والا تھا، جناب نے درست فرمایا، میں اس حق میں ہوں. 150 میگا واٹ ہم ویل کرا دیں. جو آپ کی باتوں سے مجھے سمجھ آ رہا ہے پہلے بھی اور ابھی بھی کہ آئی تھنک آپ فنڈامنٹلی اس پہ بہت کلیئر ہیں کہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز کرے کہ کس کو کیا دینا ہے. ایک مارکیٹ اسٹیبلش کرے، جو 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 سب سے ایفیشینٹ پلیئر ہے وہ آئے خریدے. ایبسلیوٹلی جنید صاحب، I agree and I'm a strong believer of that. بالکل. رائس آر ڈرلنگ ڈاؤن آن جو پرائیویٹائزیشن ہے آف ڈسکوز، اور اس کو میں ایک تھوڑا سا پلیس ہولڈر کرتا ہوں. آئی ول گو بیک ٹو ون آف دا ارلیئر پارٹس آف آر کانورسیشن. وہ یہ کہ جب ہم نے IPPs کے ساتھ اس سال ری نیگوشیٹ کیا ہے، آف کورس اٹ ہیز پٹ اے لاٹ آف اسٹریس، اٹ ڈڈ پٹ لاٹ آف اسٹریس آن دا ریلیشن شپ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ جو پارٹیز ہیں. اور وہ پارٹیز ہیں کون؟ پاکستان کے سب سے بڑے ایکسپورٹرز ہیں، پاکستانی کے بینکس ہیں، چائنیز لینڈرز ہیں، گلوبل جو ہمارے DFIs ہیں جو ہمیں لینڈ کرتے ہیں. یہ 4 پارٹیز ہیں جو ہمارے ساتھ بزنس کرتی ہیں. اس پہ جو ٹوٹل بچت ہوئی ہے وہ ٹوٹل ملا کے جو کینسل کانٹریکٹس بھی کر لیں اور رینیگوشیٹ بھی کر لیں، میرا خیال ہے مشکل سے 2-2.5 روپے ہوئی ہوگی. ویئر ایز لوگ کہتے ہیں کہ جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہے یا T&D لاسز کے حوالے سے جو ہو سکتا ہے اینڈ سو فور، there were other moves that were actually worth more and that could have been done first. But instead ہم نے IPPs کے ساتھ جس طرح سے رینیگوشیٹ کیا ہے ان کو ناراض کیا. یہ بات میں واپس کیوں لے کر آ رہا ہوں؟ کیونکہ اب جب ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن آتی ہے یا اسی وقت جب ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے تو PI کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی. یہی تو پارٹیز ہیں جنہوں نے کاروبار کرنا ہے حکومت کے ساتھ یا اس ملک میں. تو ڈو یو تھنک کہ وہ پروسیس جو ہے لکنگ بیک لاسٹ ایئر وہ تھوڑا بہتر طریقے سے مینیج ہو سکتا تھا؟ دیکھیے یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے بیکاز ہم نے انفیشینٹلی ان IPPs کو مارکیٹ میں خود انٹر ہونے دیا. ان IPPs نے نہیں کہا تھا ہمیں ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دو. IPPs کو یا لوڈ شیڈنگ کی ختم کرنے کی ہیوج ایپیٹائٹ اور ڈیسپریشن میں کیا. آپ دیکھیں نا جب پالیسیز آئی ہیں، یا پاکستان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا، انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. انہوں نے کہا جس مرضی قیمت اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آتے ہو کرو. وی ہیو لرنڈ دا ہارڈ وے. ہم جتنا پیڈنگ
اور کشننگ جو کہ صرف کمپیٹیٹو میکانزم سے دور ہو سکتی ہے. جتنی ہم کم رکھیں گے فیوچر کے اندر اتنا ہی ان کے ساتھ ریویو کانٹریکٹس کرنے کی کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں ہونی. اس لیے جنریشن کا پارٹ تو کیا، جنریشن تو آپ سے بات ہم نے کر لی ہے کہ ہم نے کرنی نہیں ہے، خود خریدنی نہیں ہے تو آپ ویئر آؤٹ. تو جس طرح آپ نے امریکہ کی مثال دی، موسٹ ایفیشینٹلی کانسٹنٹ ڈاؤن ورڈ پریشر رہے گا جنریشن کی کاسٹ پہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی کو اپنے ہاتھ میں آیا ہوا پیسہ واپس دینے میں کوئی خوش نہیں ہوتا، لیکن میں آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ کانٹریکٹس کو ریویو کرنے کے بعد بھی all the groups who reviewed the contract, the kind of returns that they have earned in the past and then that they will continue to earn in the future post review of contracts, it is still a very good business proposition for them. That's why they have reviewed and are continuing to operate. یہ میرا نمبر 2 پوائنٹ. نمبر 3 میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جب میں آئی ٹی منسٹر تھا تو ایک نارویجین کمپنی جو ٹیلینور کے نام سے ہے وہ انویسٹ کرنے آ رہے تھے پاکستان میں ایٹ دیٹ ٹائم. تو آئی آسک دیم اے کوسچن، آئی سیڈ ملک میں روز کی حساب سے 4 بامبس بلاسٹ ہو رہے ہیں، سیکیورٹی سچویشن ہے، کیوں آ رہے ہو تو؟ اس نے کہا بیکاز از منی ٹو بی میڈ. اگر ہمارا ٹرانزیکشن کا اسٹرکچر فار دا ڈسکوز اس تمام پیڈنگ سے ہٹ کے ہوگا، اگر پہلے دن ہم کہہ لیں گے کہ ہم ڈالر لنک ریٹرنز نہیں دیں گے، پہلے دن ہم ان تمام چیزوں کو جو ایکسپلوئٹیشن کی مد میں آ سکتی ہیں ان دا فیوچر، اس کو اگر آج ہم تھنک تھرو پراپرلی کر لیں گے تو آئی تھنک دیز دا اسٹرکچر آف دا ٹرانزیکشن خود اسی ہب کو جو آج ہمارے ریویو کے کانٹریکٹ کے باوجود الحمدللہ اس ملک میں بی وائی ڈی کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. وی آر پراؤڈ آف دیٹ گروپ. I am proud of all the groups who have not gone into litigation and are kindly have been able to review the contracts with us. They are our assets. تو ہم ان کو پہلے دن سے ہی اس قسم کی انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ابھی چند ہفتے پہلے میں نے منسٹری کی طرف سے ملٹی ایئر ٹیرف آف کراچی الیکٹرک کو کے اوپر کامنٹس بھیجے ریگولیٹر کو کہ بھئی جو ملٹی ایئر ٹیرف مانگ رہے ہیں اگر باقی ڈسکوز بھی مانگیں گے اور ان کو تم دے دو گے جو پرائیویٹائز ہو رہے ہیں تو میرا ڈسٹریبیوشن سیکٹر اتنا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا جتنے آئی پی پیز پہلے ہوئے تھے. تو گون ود آئی پی پیز اینڈ انٹو دا ہول آف ڈسٹریبیوشن سیکٹر آئی کانٹ افورڈ. اسی لیے یہ ہمیں آج جس کی طرف کسی کا غور نہیں تھا ملٹی ایئر ٹیرف کی ڈٹرمنیشنز کی طرف، اور وہ ریگولیٹر کا کام ہوتا ہے، اس میں ہم نے پالیسی کے اینگل سے بھی اپنا ان پٹ دے کے تھریڈ بیئر انالیسس کر کے پیل آف کر کے ٹیرف کے ایک کمپوننٹ میں 10 روپے جو مانگ رہے تھے اس سے کمی پروپوز کی. ٹھیک ہے، اس میں سے 20 پیسے 30 پیسے 40 پیسے کیا پتہ ہماری بات غلط ہو، لیکن وہ ایگزسٹنگ آگے پرائیویٹائزیشن والی ڈسٹریبیوشن سیکٹر اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس قسم کے ملٹی ایئر جی ٹیرفس کے اوپر. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں جنید صاحب کہ the more responsible we are in our future transactions in the greenfield areas like distribution companies کی privatization, I think وہ categorically چیز ہوگی جو آپ انویسٹر کو اٹریکٹ کرے گی ہماری طرف. اگر ہم نے irresponsibly اس چیز کو لے کے اور اسٹرکچر کیا اپنی ٹرانزیکشن کو تو پاکستان will be doomed in the future now because of the distribution sector like it was on the IPP side. Makes total sense. And I think this brings me to the question of privatization. تو اگر آپ اس کے بارے میں بتائیں کس طرح سوچ رہے ہیں. اب لیسنز ہیں ہمارے کہ الیکٹرک سے رائٹ کافی اٹ وازنٹ ایزی، ان کی مینجمنٹ کو بھی گولیاں برسیں ان پر، تو اٹس ناٹ ایڈمنسٹریٹولی ایزی. تو ایک تو بہت جیدار انویسٹر چاہیے ہوں گے جو کہ آ کے ان کو خریدیں. پھر ایک لیسن یہ بھی پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر لیسکو جیسی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے تو اس کو بریک کر دیا جائے 2 میں یا 3 میں. پھر فردر جو میٹرنگ کمپنیز ہیں، جو بلنگ کمپنیز ہیں، ان کو بھی فردر بریک اپ کیا جا سکتا ہے. تو کیا آپ کے ذہن میں آپ کا تھوڑا سا
जो अपना आपका विजन है कि how will this privatization look like, and who do you think are the interested parties who will participate in the process? देखिए जी, हमारी गवर्नमेंट की कैबिनेट ने ये बड़ा कंसिडर्ड डिसीजन ले चुके हैं. नंबर वन, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद की कंपनीज फर्स्ट फेज के अंदर प्राइवेटाइज हो रही हैं. ओनरशिप विल गो. किस हद तक हो रही हैं वो एफए ने और गवर्नमेंट ने अभी तक कंसिडर करना है, कितने परसेंट हम देंगे उनको. दूसरी बात यह है कि इसमें हम प्रॉपर्टी हर चीज़ को वेल थिंक ओवर करने के बाद ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनाएंगे. दूसरा ये है कि 3 और कंपनीज हैं, पेशावर, सखर और हैदराबाद. ये तीनों कंपनीज लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट के तौर पे जाएंगी. उसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइज़र का अभी हायरिंग प्रोसेस नहीं शुरू हुआ, वो जल्द हो जाएगा. इसका हो गया तकरीबन. ट्रांजैक्शन एडवाइज़र की अप्रूवल दे दी है. एल्वारेज एंड मार्सेल को हमने प्राइवेटाइजेशन कमीशन. For the first three, इस्लामाबाद, Yes. फैसलाबाद, गुजरात, इन तीनों के लिए दे दिया एक कंपनी को. इन तीनों के लिए एल्वारेज एंड मार्सेल has been approved by the privatization commission board and they have approved to hire them as the financial advisor. अब वो हमारे साथ कंडीशन प्रेसिडेंट जो हमने सेट करने पूरे करने थे वो हम पूरे कर रहे हैं. A&M वाला आएगा, वो सेक्टर की ड्यू डिलिजेंस करेगा, मार्केट की स्कोप को देखेगा, ट्रांजैक्शन को आर्किटेक्चर को इन प्लेस करेगा. और ये इसमें कुछ देर लगेगी, इसमें चंद महीने लगेंगे, जिसके बाद वो एडवाइज़र जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन की लीड में एक आरएफपी लॉन्च करेगा, जिसकी बेसिस के ऊपर ड्यू डिलिजेंस का टाइम दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को और फिर ट्रांजैक्शन हो जाएगी. बाकी 3 कंपनी सखर, हैदराबाद और पेशावर जो है वो लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट्स जिस तरह टर्की में हुए हैं और बहुत सक्सेसफुल कई कंपनीज के हुए हैं, हम उसके अंदर जाने का फैसला काबीना कर चुकी है. बाकी आपकी 2 कंपनीज रह गई, लेस्को और मेपको. लेस्को और मेपको विल कम इन द सेकंड फेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन. उनको भी हम प्राइवेटाइज करने का फैसला कर चुकी हुई है काबीना. और वो इस फर्स्ट फेज की, बिकॉज हम लोग सुपर सैचुरेट नहीं करना चाह रहे, ओवर सैचुरेट मार्केट को नहीं करना चाह रहे. वी वांट टू डू इट फेज वाइज. सो बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 3-4 इयर्स इंशाल्लाह आपके पास 3-4 साल के एंड के ऊपर शायद 2 कंपनीज जो क्वेटा है और ट्राइबल एरिया की जो कंपनी है वो सिर्फ रह गई होंगी, जिनको हमने बहुत सीरियसली रीथिंक ओवर करके, रीस्ट्रक्चर करके और एक वाइबल ऑप्शन बना के फिर हमने पेश करना. Very interesting. So, I mean, this is going to be a lot of work and it's going to be a busy process. थोड़ा सा जो futuristic चीज़ें हैं, एक तो I know आप EV policy पे बहुत काम कर रहे हैं and I know जब भी मैंने देखा आप मीडिया पे इस पे बात करते हैं तो आपकी एक excitement जो है ना, that glint comes in your eye. Tell us a little bit about that. I know you've been working on this for a long time, जो आपने recently policy के announcement की है. हमारी 2 काम थे जुनेद भाई. एज अ पावर डिवीजन हमने कीमतों को कम करना था और वाइबिलिटी बनानी थी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरी है चार्जिंग स्टेशंस को के क़याम के लिए, चाहे बड़े चार्जिंग स्टेशंस हो या मोहल्ले में खोखे जहां आप स्वैपेबल बैटरी स्टेशंस को इन्वेस्टर बैटरी खुद खरीदे और चार्ज बैटरी लोगों को दे और लोगों का मोटरसाइकिल को शिफ्ट करने के ऊपर या 3 व्हीलर के ऊपर बैटरी समेत खर्चा ना करना पड़े और वो उस बिजनेस मॉडल के ज़रिए चले. तो उसको जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, लोग कॉन्फिडेंस नहीं लेके आएगा कि मैं पेट्रोल जो हर जगह अवेलेबल होता है उसकी बजाय बिजली को बैटरी हर जगह अवेलेबल वाले के सिस्टम पे जाऊं. तो हमने उसको वाइबिलिटी उसकी बनाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरत थी. एक कवानीन और कवायद ज़वाबित ज़रूरत थे जो हमने इन प्लेस अपनी जो अथॉरिटी मेरे अंडर है जो नीका के नाम से है, जिसको मैं चेयर करता हूँ, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वाली जो अथॉरिटी है, वो उसके ज़रिए हमने कवायद ज़वाबित बनाए. अब आप चार्जिंग स्टेशन उनसे 15 दिन में इजाज़त लेके अपना लगा सकते हैं. और फिर बिजली की कीमत को इतना कम किया और प्रॉफिट मार्जिन्स को डीरेगुलेट कर दिया ताकि इसका बिजनेस मॉडल बन सके, जब वो चार्जिंग स्टेशन इन्वेस्टर लगा सके. तो जब वो चार्जिंग स्टेशन लगा सकेगा और 21-22% उसका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होगा तो वो कारोबार करेगा. इस वक्त तो उसको कोई पैसे नहीं बच रहे थे, तो वो किसी ने खैराती काम तो नहीं करना. उसके लिए हम लोग कीमत लेके आए और अब हम प्रेशर डाल रहे हैं
क्लाइमेट चेंज वजारत के साथ मिल के हमें डालना चाहिए कि आप ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए जो बड़े बड़े कमिटमेंट्स करने वाले फर्स्ट वर्ल्ड के ममालिक हैं वो आप कमिट करें ना। वो एक पाकिस्तान में एक पूरा बैंकिंग सेक्टर एग्जिस्ट करता है, माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर एग्जिस्ट करता है, उसको पैसे दें। वो ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स के ज़रिए गरीब लोगों को कंबेस्टिबल इंजन से ईवीज की तरफ शिफ्ट करने का पैसा देना। तो जो ट्रांजिशन आपकी 4 साल में होनी है वो 2 साल में होना, जो 10 साल में होनी है वो 4 साल में हो, क्लाइमेट बेहतर हो, एयर पोल्यूशन बेहतर हो। तो ये सिस्टम और ये चीज़ें जब तक एनवायरनमेंट हम ना क्रिएट करते तो ये बिल्ड ऑन नहीं हो सकता था। तो हमने बहुत ज़रूरी समझा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की और इसको अप्रूव करवाया, और हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स की भी मेहरबानी है, IMF और सबकी, कि उन्होंने इसकी अहमियत को समझा और हमें ये जो टैरिफ की इंटरवेंशन है जो एक फाइनेंशियली वो फिस्कली न्यूट्रल है उसको हम लेके आए बिकॉज ऑफ गुड थिंकिंग फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स, और हमने इंट्रोड्यूस किया। लेट्स होप कि ये इस पे भी मूवमेंट तेज हो. One more futuristic thing, data centers. Now, of course, this has become an important topic. आपने I don't know Donald Trump, President Trump की first day in office, first order of business, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की Oracle के लैरी एलिसन, सैम ऑल्टमैन और मासायोशी सन के साथ. And this is about a $500 billion investment in data centers. Now, इथियोपिया जैसे मुल्क में लगारी साहब पिछले साल उन्होंने 3-4 साल पहले पॉलिसी निकाली डेटा सेंटर्स की, पिछले साल गवर्नमेंट ने $55 मिलियन कमाए. इज दिस समथिंग यू गाइस आर वर्किंग ऑन, या हमारा टैरिफ एक्चुअली इतना महंगा है क्योंकि डेटा सेंटर्स को तो बिल्कुल ही दुनिया में 2, 3, 4, 5, 6 मतलब ज्यादा से ज्यादा 8-9 सेंट की बिजली चाहिए. इज दैट पॉसिबल? साउथ में उनको दे सकते हैं? Is some thinking happening on this? It is possible, yes. We are already working on it. You're trying to extract everything that we are working on in this one interview. You're amazing with this. I'm impressed. That's why Thank you're you. one of the most successful entrepreneurs and intellectuals of this country. It's a pleasure talking to you. Yes. In fact, I would like to give this credit to the IT minister. She spoke to me about it just a few days ago. And all these surplus packages and all that we are offering in the future, they might have as greenfield projects provision to provide cost based energy to such initiatives that would be greenfield. और हमारी in the past जो demand की speculation थी या जो assumptions थी उसके अंदर EVs never figured out. So EV is a new thing. So हमारी वो data centers is something new. So the industrial growth that we had predicted in the past, जिसकी basis के ऊपर planning होती है और demand materialization calculate होती है, these are over and above that. These are beyond that. So yes, I would love to convince the Prime Minister and the Cabinet to also, and our development partners, to allow not just incremental demand key price for the brownfield projects that we're doing in other cases, but also allow greenfield demand to be serviced by cheap power at just the fuel price. And by the way, our fuel price of the pool is not that bad. We're close to about 10 rupees, 10, 11 rupees. So I'm sure data centers coming on the basis of this kind of a structure and with the elimination of further cross subsidies to the industry might result into something that could spark off this growth. Yes, you should expect that to happen. बिल्कुल. In fact, US में तो now there is a panic कि जो AI की वजह से डेटा सेंटर्स की पावर डिमांड है उसको मीट करने के लिए आप ये देखेंगे कि इस अगले विद इन 1 ईयर जो टैक्टिकल 4th जनरेशन न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसके लिए they're going to come up with incentives. But मैंने आपका काफी टाइम लिया लगारी साहब. मैं आपको बस एक कमेंट है एंड एक आखिरी सवाल है. एंड कमेंट ये कि ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट यू हैव टू डू. सिंगल बायर मॉडल से हमने जान छुड़ानी है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, यूनिफॉर्म टैरिफ को खत्म करना है. ये सबसे मुश्किल है. सबसे मुश्किल है. तो बल्क पावर पैकेजेस जो निकालने हैं, फिर इसके बाद CTBCM करना है, व्हीलिंग भी करनी है. तो आपको सियासत भी करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर भी होना है,
تو کام آپ کے بہت زیادہ ہیں اینڈ آپ کو ایک ایڈمنسٹریٹر بھی ہونا ہے. سو یو نو ایز ممبرز آف دس انڈسٹری اینڈ ایز پارٹ آف دس اکانومی وی وش یو آل دا بیسٹ. اینڈ جو امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہوں گا پاور سیکٹر کے بارے میں کہ نظر آ رہا ہے کہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. یو آر ٹرائنگ تھنگس, سم ول ورک, سم ول ناٹ. سو تھینک یو ویری مچ فار ورکنگ ہارڈ فار اس. لاسٹ کوشچن بفور وی گو اوے, 2025 کے آخر میں ویئر ول دا ٹیرف بی؟ I don't know. It'll be, I think Pakistan, inshallah, with the surplus package initiatives and with the kind of commitment that the Prime Minister and the Army Chief and the entire federal government and the establishment and bureaucracy and all the provinces, jitni ownership hai, I think Pakistan should be a fairly regionally competitive country in terms of energy price. تھینک یو ویری مچ اویس احمد خان لغاری صاحب. Thank you so much. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اینڈ ہم اپنے ویورز کو بھی شکریہ کریں گے who were with us through this energy series. and thank you لغاری صاحب کے اس energy series کو اختتام ہم کر سکے آپ کے اس انٹرویو کے ساتھ. and we wish you all the best for this. آپ کی بہت مہربانی. Thank you so much. It was a pleasure being here. السلام علیکم.